الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءني زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا. كان حقا لي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإني أكون له شهيدا وشفيعا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي غلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سب حضرات درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى
عدد ما تحب وترضى استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. گرامی قدر سامعین محترم اور عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی کی فضل اور اس کی توفیق سے گزشتہ 4 جمعے ہم نے سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج پر آپ کے حجۃ الوداع کے سفر کی تفصیلات عرض کی تھی. آپ جیسے جیسے جہاں جہاں سے گزرتے گئے، جو جو واقعات پیش آتے رہے، پھر جس تاریخ کو آپ چلے، جس تاریخ کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، پھر آپ نے مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر جس طرح عمرہ فرمایا، پھر عمرے کے بعد حج کے ایام تک مقام ابطح میں قیام فرمایا، پھر آپ حج کے لیے مینا تشریف لے گئے، مینا، عرفات، مزدلفہ، واپسی مینا، پھر مکہ مکرمہ میں طواف زیارہ، پھر مینا کے 3 دن. یہ ساری تفصیل گزشتہ 4 جمعوں میں ہم آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کر چکے. 2 اہم باتیں رہتی ہیں. ایک تو یہ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو خطبات ارشاد فرمائے، ایک خطبہ آپ نے عرفات میں ارشاد فرمایا اور ایک خطبہ آپ نے مینا میں اگلے دن ارشاد فرمایا. یہ خطبات آپ کے خطبہ حجۃ الوداع کہلاتے ہیں، اور مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی، کافر اقوام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ حجۃ الوداع سے استفادہ کرتی ہیں، اور وہ حیران ہیں کہ اسلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس آخری عالمی بین الاقوامی خطبے میں کس قدر انسانی حقوق، کس قدر اسلامی احکام، کس قدر شریعت کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا کہ اس کے اندر حقوق بھی بیان فرما دیے، مردوں کے حقوق، خواتین کے حقوق، انسانوں کے حقوق، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت کا تحفظ، معیشت کے اصول اور امن و امان کے اصول، دنیا اور آخرت کی بہتری کے اصول کتنی جامعیت کے ساتھ، کتنے اختصار کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اس سے بہتر انسانی مساوات، معاشی اور امن و امان اور خواتین اور کمزور طبقات کے حقوق کا چارٹر نہ آج تک کوئی پیش کر سکا ہے، نہ قیامت کی صبح تک پیش کر سکے. یہ خطبہ حجۃ الوداع کیا تھا؟ آج کی مجلس میں اختصار کے ساتھ ہم نے یہ خطبہ حجۃ الوداع بھی پیش کرنا ہے. پھر اہل سنت والجماعت اور اہل ایمان کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہمارے
نمازوں کے قبلے سے فارغ ہو کر اپنے روحوں کے قبلے مدینہ منورہ حاضری نہ دیں، حضور کے روضہ اطہر پر حاضری نہ دیں، حضور کی مسجد نبوی میں حاضری نہ دیں، اس وقت تک ہمارا حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو مدینہ منورہ کی حاضری کے کیا احکام ہیں، مدینہ منورہ کی حاضری کے کیا آداب ہیں، مدینہ منورہ میں جا کے کیا کرنا ہے، یہ بھی ایک اہم موضوع ہے، ایک اہم ضرورت اور تقاضا ہے جس کا جاننا ضروری ہے، تاکہ جو بھی حج پہ جائے تو وہ دل میں مدینے کا ادب اور احترام لے کر، حضور کی محبت اور اللہ کے نبی کا حیا لے کر مدینہ میں جائے اور مدینہ منورہ کی اپنی حاضری کو قیمتی بنائے۔ آج کی مجلس میں مختصراً خطبہ حجۃ الوداع اور اس کے بعد آداب مدینہ، آداب زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اہمیت انشاءاللہ عرض کی جائے تاکہ حج کی تکمیل ہو جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کے مجمع کو الوداعی خطبہ ارشاد فرمایا، گویا کہ یہ الوداعی خطبہ تھا۔ اگلا سال تو حضور کا حج ہونا ہی نہیں تھا، اگلے حج سے پہلے آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ اس حج کے سفر میں لوگوں سے فرما رہے تھے، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لے لو مجھ سے حج کے احکام، سیکھ لو مجھ سے حج کے احکام، لعلی لا الاقیکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میں تم سے پھر نہ مل سکوں، تم میری زیارت نہ کر سکو، میرے ساتھ پھر حج نہ کر سکو، پھر تمہاری میری یہاں ملاقات نہ ہو سکے۔ 9 ذی الحج کو آپ نے عرفات میں عظیم و شان خطبہ ارشاد فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی، سننے کا دین ہے، ایھا الناس انی واللہ لا ارید لا القاکم بعد یوم ھذا بمکان ھذا فرحم اللہ من سمع مقالتی اليوم فرعا۔ لوگوں، اللہ کی قسم میں جانتا کہ شاید آج کے دن کے بعد یہاں تمہاری میری پھر ملاقات ہو سکے۔ اللہ جانتا، میں نہیں جانتا۔ اندازہ یہ ہے کہ شاید پھر ہم اس جگہ اکٹھے نہ ہوں، لہذا میں دعا کر رہا ہوں اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو میری تقریر کو، میرے خطبے کو، میری ان احادیث کو سنے، پھر ان کو یاد رکھے۔ اشارہ فرمایا کہ میری حدیثوں کو، آج کے دن کی میری تقریر کو، میرے خطبے کو غور سے سنو، یاد کرو۔ اشارہ فرمایا میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اشارہ فرمایا یہ میری الوداعی باتیں ہیں، اشارہ فرمایا یہ میری وصیتیں ہیں، میری ان وصیتوں کو سن لو، میری ان وصیتوں کو یاد کر لو، میری ان وصیتوں کو امت تک پہنچا دو۔ اور پھر حضور نے حدیثیں یاد کرنے والوں کو دعا دی ہے، رحم اللہ۔ اس لیے تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک حدیث کے طالب علم کو حضور کی دعا ہے، حدیثیں یاد کرنے والوں کو حضور کی دعا ہے، حدیث کا مشغلہ اختیار کرنے والوں کو حضور علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ تو اس پہ رحم فرمانا جو میری حدیثوں کو سنتا ہے، میری حدیثوں کو یاد کرتا ہے اور میری حدیثوں کو یاد رکھتا ہے، اللہ تو اس پہ رحم فرمانا۔ اللہ اکبر، فرمایا توجہ سے میری باتوں کو سنو۔ پھر انسانی جان اور انسانی مال کے تحفظ کا قانون بیان کیا۔
میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، انسان کی تین چیزیں سب سے قیمتی ہیں. سب سے قیمتی انسان کی عزت ہے، پھر انسان کی جان قیمتی ہے، پھر انسان کا مال قیمتی ہے. تینوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہاری آبروئیں، وہ ایک دوسرے پر حرام ہیں، ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں، ایک دوسرے کے لیے مقدس ہیں. کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج کا یہ حجۃ الوداع کا دن، عرفات کا دن محترم ہے، مقدس ہے. فی بلدکم ھذا، آج کا یہ شہر مکہ مکرمہ محترم ہے، مقدس ہے، واجب الاحترام ہے. ایسے ہی مسلمان کی عزت، ایسے ہی مسلمان کی آبرو، ایسے ہی مسلمان کی جان، ایسے ہی مسلمان کا مال محترم ہے. کتنی اہمیت ہے ایک مسلمان کی قوم کی. ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے سوال کیا ایو یوم ھذا، ایو شہر ھذا، ایو بلد ھذا، بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ شاید آپ کوئی اس دن کا نیا نام رکھنا چاہتے ہیں. ہم خاموش رہے. پھر فرمایا ایو یوم ھذا، ایو شہر ھذا، کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے سمجھا شاید اس مہینے کا نیا نام رکھیں گے. پھر پوچھا ایو بلد ھذا، کون سا شہر ہے؟ ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی نیا نام رکھیں گے. پھر خود فرمایا کیا یہ عرفے کا دن نہیں ہے؟ کیا یہ مکہ شہر نہیں ہے؟ کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ پھر فرمایا لوگوں، ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو اس مکہ شہر سے، آج کے حج کے یوم العرفہ کے اس دن سے اور اس شہر سے مسلمان کی عزت، آبرو، مال، خون کی حرمت زیادہ ہے، اللہ سے بھی بڑھتا ہے. آج تو انسانی خون پانی سے سستا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو رہے ہیں. علماء، عوام، پولیس، کوئی محفوظ نہیں. کے پی کے نے پہلے مولانا محمد ادریس کو شہید کیا، اگلے 2 دنوں بعد 9 پولیس والوں کو شہید کر دی. ارزاں ہے خون مسلم، سستا ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے. پھر بطور خاص مال کے بارے میں فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِّنْ أَخِيهِ إِلَّا مَا آبَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِّنْهُ. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کی خوشی کے بغیر اس کے مال کو لے لے. اگر وہ اس کے مال کو اس کی مرضی، اس کی خوشی کے بغیر لے گا تو یہ ظلم کرے گا، دوسرے پر نہیں اپنے اوپر بھی ظلم کرے گا. فَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ، یاد کسی کا مال زبردستی لینا، چھین لینا یہ ظلم ہے. کسی کی امانت ہڑپ کر جانا یہ ظلم ہے. کسی کا قرضہ کھا جانا یہ ظلم ہے. حضور نے حجۃ الوداع میں حرام کرا دیا. پوچھا جائے کیا حج کرنے جاؤ تو اس دن پیمبر حج کے دن کے ان ارشادات کو پیش نظر رکھ آئندہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ عہد کر کے آؤ کہ میں نے امین بننا ہے، میں نے خائن نہیں بننا، میں نے چور نہیں بننا، میں نے کرپٹ نہیں بننا، میں نے سرکاری مال ہڑپ نہیں کرنا، میں نے پرائیویٹ مال کسی کا ہضم نہیں کرنا، امانت دار بننا ہے. حضور نے امانت کی تاکید
درود فرمائی، اور ایک روایت میں ہے آپ نے صاف فرمایا فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، جس کے پاس کسی کی امانت ہے وہ امانت دار کو واپس کرے۔ آج امانتیں ہڑپ کی جا رہی ہیں، کھائی جا رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، جس میں امانت نہیں ہے اس کو کوئی ایمان نہیں۔ بابا کرپٹ اور چور، رشوت خور، اس کا کوئی ایمان نہیں، اس کی کوئی نماز نہیں، اس کا کوئی حج نہیں، اس کا کوئی صدقہ نہیں، وہ خامخواہ تکلیف نہ کرے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں اس طرح چوری، اس طرح خیانت آ گئی ہے کہ لوگ حق سمجھتے ہیں۔ نوکر حق سمجھتا ہے وہ مالک کی دکان کو لوٹے، ملازم حق سمجھتا ہے کہ اس کا بس چلے تو مال سمیٹے۔ آج سرکاری بلوں پر جھوٹ بول کر پیسے نکلوائے جاتے ہیں، جعلی بلوں کے ذریعے پیسے وصول کیے جاتے ہیں اداروں سے، کمپنیوں سے۔ باقاعدہ دکاندار ہمیں بتاتے ہیں، شہر کے دکاندار بتاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں جی ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں خالی بل دے دو، بل خود بنا لیں گے۔ چوری کی کا ایک ماحول بن گیا۔ سیلاب کے نام پر حکومت کے اربوں روپے لوٹے گئے، اربوں روپے۔ اللہ کی قسم جتنا سرکاری پیسہ شیرآباد اور جلال پور پیر والا میں تقسیم ہوا ہے، اگر دیانت کے ساتھ اس کو خرچ کیا جاتا، ایک سیلاب کا والا ایسا نہ رہتا کہ جس کا بہترین مکان نہ بن جائے، ایسا پختہ مکان بنتا کہ کبھی سیلاب میں گرتا بھی نہ۔ لوٹ مار پڑی ہوئی ہے، اس لیے اللہ کا عذاب ہمارے سروں پر ہے، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی آندھیوں کی شکل میں، کبھی بے موسم بارشوں کی شکل میں، کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی فصلوں کی تباہی کی شکل میں، بربادی کی شکل میں۔ جب کوئی آفت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس آفت کے گزر جانے کے بعد کہ یہ آفت کیوں آئی ہے۔ سینکڑوں لوگ ڈوب گئے، عبرت نہیں آئی، ہزاروں ایکڑ رقبہ تباہ ہو گیا، عبرت نہیں ہوئی۔ پہلے سے بڑھ کر چوریاں ہیں، پہلے سے بڑھ کر فراڈ ہے، پہلے سے بڑھ کر کرپشن ہے۔ آوے کا آوا تباہ ہو گیا، آوے کا آوا۔ حضور نے امانت کی تاکید کی۔ میرے نبی نے فرمایا حجۃ الوداع میں وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، خوف خدا رکھو، تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سے تمہاری ملاقات ہونی ہے۔ سامنے کھڑے ہو گئے اللہ کی دربار کے۔ سوچو کسی کو آج ہائی کورٹ کا جج بلا لے، کئی دن تک اسے نیند نہیں آتی، وکیلوں سے مشورے کرتا ہے، ہائی کورٹ کے جج نے بلایا ہے، وہ کہیں اندر نہ کرے، کہیں جیل ہی نہ بھیج دے، اس کے سوالوں کا کیا جواب ہوگا، تیاری کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا جج بلا لے تو بڑوں کی پتلونیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ کروڑوں یہ جج اللہ کی قدرت کے آگے ہیچ ہیں۔ فرمایا رب کی ملاقات ہوگی، اس کے سامنے کھڑے ہوگے۔ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تمہارا رب ذوالجلال وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، بتاؤ کیا کیا کر کے آئے ہو، اعمال بنا کے آئے ہو، بگاڑ کے آئے ہو، نیک اعمال لائے ہو، اعمال بد لائے ہو، برے اعمال لائے ہو، بتاؤ کیا لائے ہو۔ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، لہذا ابھی سے اپنے اعمال ٹھیک کرو۔ آج ہمارے اعمال میں بگاڑ ہے۔ اللہ نے بنایا عمل سیدھے رکھو، میں تمہارے معاملات سیدھے رکھوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے کرو،
تقوی اختیار کرو، گناہ چھوڑو. وقولوا قولا سدیدا، سچی سیدھی درست بات کرو، پکی بات کرو، اپنی باتوں کی لاج رکھو، اپنے عہدوں اور وعدوں کی لاج رکھو. یصلح لکم اعمالکم، میں تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا، تمہارے دنیا کے بگڑے ہوئے کام ٹھیک کر دوں گا. ویغفر لکم ذنوبکم، میں تمہاری آخرت بھی بنا دوں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا. اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے کام بگڑے نہیں بنے رہیں تو ہم دنیا کے اپنے اعمال ٹھیک کریں، تقوی اختیار کریں، اعمال والی زندگی بنائیں، صحیح عقیدے والی زندگی بنائیں، نیک اعمال اور گناہوں کے بغیر والی زندگی اختیار کریں. فرمایا رب تم سے پوچھے گا فلا ترجعوا بعدی غلالا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد گمراہ اور مرتد ہو جانا، میرے بعد اسلام کو نہ چھوڑ دینا، میرے دنیا سے جانے کے بعد دین کو نہ چھوڑ دینا. دین کو چھوڑنے کی نشانی ہے کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے پھرو گے. معلوم ہوتا ہے آج جو مسلمان گلا کاٹ رہا ہے وہ اللہ کے دین کو چھوڑ ورنہ اللہ کا دین تو مسلمان کا ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، اللہ کا دین تو اس کی اجازت نہیں دیتا. فرمایا الا لیبلغ الشاہد الغائب، میرے یہ پیغام جو موجود ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں. جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزتوں کا تحفظ بیان کیا میرے نبی نے، میرے آقا نے. اور خدا پیدا کیا، فکر آخرت کو دلوں میں اجاگر کیا. اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں تو جاہلیت کی رسمیں مٹانے آیا ہوں، لہذا جاہلیت کی رسموں کو پاؤں کے نیچے رون دینا. آج بھی کچھ لوگ جاہلیت کی رسموں میں پھنسے ہوئے، شادی ہو تو جاہلانہ رسمیں ہیں، ہندوؤں والی رسمیں، کافروں والی رسمیں، انگریزوں والی رسمیں، غیر مسلموں کے رواج، انہوں نے ہمیں گھیر لیا. ویسے 5 وقت کے ہم نمازی، مسجدوں میں آنے والے، حج پہ حج، لیکن جب شادی آتی ہے، خوشی آتی ہے یا غمی آتی ہے ایسے لگتا ہے کہ ہم ہندو ہیں، یہ کسی مسلمان کا گھر نہیں ہے، ہم بدعتی ہو گئے، یہ کسی سنی کا گھر نہیں ہے. رسمیں ہی رسمیں، رواج ہی رواج، رسمیں نہیں. نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، پیغمبر کی سنتوں کو اپنے رواج میں لاؤ، اپنے معمولات میں لاؤ. رسم جاہلیت ہے، نبی کی سنت یہ علم ہے، نبی کی سنت نور ہے، نبی کی سنت خوشبو ہے، نبی کی سنت حضور کی شفاعت کا ذریعہ ہے، نبی کی سنت اللہ کے قرب کا ذریعہ. رسموں کو ختم کرو، رواجوں کو مٹاؤ. فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی، جاہلیت کی ساری رسمیں میں محمد عربی اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں، میں اپنے پاؤں کے نیچے انہیں روند رہا ہوں، کچل رہا ہوں. ختم آج کے بعد جاہلیت کی رسمیں، تم بھی توڑ دو ان رسموں کو. ڈھول بج رہی ہیں، بین باجے بج رہی ہیں، شادیوں پر اوبٹن ہو رہی ہے، مہندی پر پوری پوری براتیں آ رہی ہیں. یہ سب ہندوانہ طریقے ہیں، ہندوانہ طریقے ہیں. اسی طرح فوتیدگیوں پر اور اموات پر طرح طرح کی رسمیں ہیں، رواج ہیں. جب کہا جاتا ہے یہ سنت کے خلاف ہے، لڑنے لگ جاتے ہیں. اچھا تو صدول وہابی تھی گئے، جو نبی کی سنت کی بات کرے اس کو وہابی کہا جاتا ہے، اور جو ہندوؤں کی رسموں پر جم جائے وہ اچھا بندہ ہے. میرے نبی رسمیں مٹانے آئے ہیں. یا تو کہو دین ہے، جب دین نہیں ہے تو یہ جاہلیت کی رسم ہے. یار ان بچوں کو بٹھا دو، یہ جاہلیت کی رسمیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی، جاہلیت کا معاملہ میں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں. موضوعاً
جاہلیت موضوعات، جاہلیت کے سارے قتل کے انتقام اور بدلے اور زمانہ جاہلیت کے خون، ان کو بھی میں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں، کوئی بدلہ نہیں لے گا۔ پچھلا کام ختم، ان بدلوں کے چکر میں قتل اور غار کری کا ایک بازار کا میں پچھلے خون معاف۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے خون کو معاف کرتا ہوں۔ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ۔ فرمایا میرے خاندان کا ایک دودھ پینے والا بچہ جس کا نام ابن ربیعہ تھا، اس کو قبیلہ حذیل کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ وہ بچہ دودھ پینے والا تھا، کہاں؟ بنی سعد کے قبیلے میں دودھ پینے والا تھا، اس کو قتل کر دیا تھا۔ شیرخوار بچے کو، اس کا انتقام باقی ہے، میں اس کے انتقام کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، اس ضد اور اس انتقامی کاروائی کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ انتقامی جذبے کے ساتھ معاشرے ٹوٹ جاتی ہے، امن و امان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں قربانی دیتا ہوں۔ معیشت کی بات کی، وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ۔ فرمایا جاہلیت کے سارے سود وہ بھی میں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں سود لیا دیا جاتا تھا، لوگ سود کے نیچے دب جاتے تھے، جیسے آج پھر لوگ سود کے نیچے دبے ہوئے۔ عام ہے سود، نجی طور پہ بھی سود، بینکوں کے ذریعے بھی سود، عیاشیوں کے لیے قرضے اٹھائے جا رہے ہیں، اور عجیب بین الاقوامی پالیسیاں نافذ ہیں ملک میں، زبردستی قرضے دیے جاتے ہیں، زبردستی۔ بزرگوں کو کرسی پہ بٹھا دو، بیٹا بتا دو، ایک ساتھی کھڑا ہو جائے نا، ذرا رہنمائی کیا کرے۔ اللہ اکبر، توجہ رہے میری طرف، وہیں رہے کرسی، بزرگوں کو وہیں بٹھا دو، ذرا میری طرف دھیان رہے، توجہ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں جاہلیت کے سود ختم کر رہا ہوں، سود کا خاتمہ، اصل رقم واپس ہوگی۔ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے توبہ کر لو، اصل اپنا قرض واپس لے جاؤ، نہ تم کسی پہ ظلم کرو، نہ کوئی تم پہ ظلم کرے۔ تو جاہلیت کا جتنا لین دین تھا اس پہ جو سود بنا ہوا ہے سب ختم، پہلی قربانی میں دیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِن رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ۔ میرے خاندان نے بھی سود کے پیسے لوگوں سے لینے ہیں، میرے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضور کے چچا ہے، حقیقی چچا، انہوں نے لاکھوں روپے لوگوں سے اسلام سے پہلے سود پہ دیے ہوئے تھے، لوگوں سے لینے تھے، سود بنا ہوا تھا۔ فرمایا
سب سے پہلے اس معاشرے کو سے سود کے خاتمے کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے چچے عباس ابن عبد المطلب نے جو سود لینا تھا وہ ختم، ہم نہیں لیں گے۔ سود سے توبہ کا یہی طریقہ ہے۔ جنہوں نے سود کے پیسے لینے ہیں وہ اعلان کر دیں اصل رقم ہماری واپس کرو، اصل قرض واپس کرو، سود ہم معاف کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ توبہ ہے، فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو ظالم بنو گے، لا تظلمون ولا تظلمون، اور اگر کوئی توبہ کر کے سود معاف کرتا ہے اور اس کی اصل رقم کوئی ہڑپ کرتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، اصل رقم واپس کرے۔ حضور نے معیشت کو سہارا دیا، سود کے خاتمے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، پھر خواتین کے حقوق حضور نے بیان کیے۔ اتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس سے اچھے عورتوں کے حقوق کوئی دے نہیں سکتا۔ آج عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں کو بیچا جا رہا ہے، عورتوں کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، عورتوں کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، اور نام ہے عورتوں کا حق، عورتوں کا حقوق رسوا۔ گھر بڑھے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، پیسہ لڑکیوں کو مل رہا ہے لیکن گھر اجڑ لیں، عدالتیں بری پڑی۔ ایک لڑکی نے 10 کیس کیے ہوئے ہیں، فوجداری الگ کیے ہوئے ہیں، دیوانی الگ کیے ہوئے ہیں، شوہر ناچ رہا ہے اور شوہر نے ظلم کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیسے اور مل جاتے ہیں لیکن گھر اجڑ جاتا۔ میرے نبی نے حق بھی دیا، گھر بھی دیا، اور آج گھر اجاڑے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی عورت کی خیر خواہ نہیں، یہ عورت کی بدخواہی، عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ وراثت کا کوئی قانون نہیں ہے کہ عورتوں کو وراثت بھی دو، اس لیے کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں 90% اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی وراثتیں ہڑپ کر چکے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں۔ اور ویسے دیکھو تو عورت کے حقوق آج نعوذ باللہ من ذالک، زنا کو عورت کا حق بنا دیا گیا، اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے کو عورت کا حق بنا دیا گیا ہے، اس کے گھر کے اجڑنے کو عورت کا حق بنا دیا گیا۔ یہ کوئی عورت کا حق نہیں، یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، بدخواہی ہے۔ اسلام کے خلاف قانون بنے ہیں، عدالتیں اسلام کے خلاف فیصلے کر رہی ہیں، کون ٹھیک کرے گا انہیں؟ صرف یورپ کو خوش کرنے کے لیے، ماحول کو آوارہ اور آلودہ بنانے کے لیے میرے نبی نے خوبصورت حقوق دیے۔ سب سے پہلے خوف خدا دلایا، فاتقوا اللہ فی النساء، ان عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، ان کے حقوق کو تلف نہ کرو۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے ان کو اللہ کی امان کی وجہ سے لیا ہے کہ تمہارے نکاح میں کیوں آئیں؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے امان کی وجہ سے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے ان کو اپنے اوپر حلال کیا ہے ایک اللہ کے کلمے کی وجہ سے، نکاح والے کلمے کی وجہ سے حرام تھی، حلال ہو گئی، لہذا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے خرچ، ان عورتوں کا کھانا پینا، ان عورتوں کا لباس تم مردوں کے ذمے ہے، رواج کے مطابق ہے، تمہاری حیثیت کے مطابق ہے، تمہارے ماحول کے مطابق ہے۔ اور آج کیا کہا جا رہا ہے؟ عورت خود کمائے کھائے، بدھو گھر بیٹھے ہیں، عورتیں کماتی پھر رہی ہیں،
मर्द घर बैठे हैं, औरतें भीख मांगती फिर रही हैं। ये घर टांग पे टांग रखकर हुक्का पी रहा है, सिगरेट कश लगा रहा है, और बीवी इनकम सपोर्ट में 3,000 रुपए लेने के लिए सुबह से शाम तक लाइन में लग के खड़ी है। डूब के मजा ये मर्द है या कोई हिजड़ा है जो अपनी बीवी को नहीं खिला सकता, जो अपनी बीवी को कपड़े लेके नहीं दे सकता। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड www.darsequran.com